کا اعلان جہاں جہاں گنجائش ہے مشورے کا اعلان ضرور کریں، کیونکہ کوئی معمولی سی بھی بات ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے کو جمع کر لے بھیڑیا، اس لیے یہ ذریعہ بنا ایک شخص کی ہدایت کا، چرواہے کا، تو کارگزاری سنانے کے لیے سب کو جمع کر لیا، مشورے کے لیے سب کو جمع کر لیتے، اعلان ہوتا تھا صلاۃ الجامعہ صلاۃ الجامعہ صلاۃ الجامعہ، نماز کے لیے آ جاؤ، کیونکہ مشورہ اور نماز، مشورہ اور نماز کو اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جو اہمیت نماز کی دین کے اندر وہی اہم، جماعت کی نماز کی دین کے اندر وہی اہمیت اجتماعی مشورے کی دعوت کے کام کے اندر، ایسے ہی اصول، ایک امیر ایک امام، ادھر جو ہے نماز میں لقمہ، وہاں مشورے میں کہ رائے کے اندر نفس نہ ہو، رائے کے اندر جو ہے کیا ہو کہ رائے کے اندر جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کہ حاکمانہ انداز نہ ہو، رائے کے اندر کاٹ والا انداز نہ ہو، ایسے طریقے پر اخلاق کے ساتھ رائے دے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کو مشورہ اصولوں پر آئے، مشورہ کس لیے ہے کہ کام کو اگلی سطح پر لے جانے کے لیے، اگر کوئی مشورے میں سہولت کی رائے دے رہا، رخصت کی رائے دے رہا، تو وہ مشورے میں سنت پر نہیں ہے، وہ مشورے میں جو ہے سیرت پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چلتے ہوئے بھی جب مشورہ کیا ہے تو فیصلہ عزیمت کا لیا، فیصلہ قربانی کا لیا، کہ سفر میں دو راستے آ گئے، رہبر نے کہا کہ اب ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، رہبر نے کہا کہ دو راستے ہیں، ایک آسانی والا راستہ، ایک قربانی والا راستہ، ایک سہولت والا راستہ، ایک مشکل والا راستہ، ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ، لمبا راستہ، ایک شارٹ کٹ آسان سیدھا راستہ، مگر اس ٹیڑھے راستے پر، اس مشکل والے راستے پر وہ پسماندہ علاقے سے گزرتا ہے جہاں پر ڈاکو رہتے ہیں موہنان، اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایسے پسماندہ علاقے، ایسے ارتداد والے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر کوئی نہیں جاتا وہاں ہم جائیں گے، اس کی نشاندہی کرنا، اپنی جماعتوں کو بھیجنا، یہ آپ کی سنت ہے۔ تحقیق کر کے بھیج دیتے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک علاقے میں، اور وہ کام کر کے آئے، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ اونٹ چرانے والے، ان کا دماغ صرف ان کے دماغ کے اندر سوائے اونٹوں کے اور بکرے کے اور مویشیوں کچھ نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں، ہر وقت کوئی بات کرو اوپر دیکھ رہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ان کے پاس اونٹ میرے بکرے، عجیب تعجب، محنت کر کے آئے، کارگزاری سن۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس سے تعجب کی کارگزاری میں سناؤں کہ وہ تو انجان ہے، جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ غافل ہیں، اونٹوں اور مویشیوں میں اپنے کاروبار میں پڑے ہوئے۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی غافل ہیں، اللہ کے نبی نے کارگزاری سنی۔ تو پسماندہ علاقوں میں بھیجنا اور وہاں کی کارگزاریاں سننا، وہاں کی فکر کرنا، یہ سنت ہے۔ آپ نے کون سا فیصلہ لیا کہ آسانی والا فیصلہ نہیں، قربانی والا، کہ ہم وہاں جائیں، ہم وہاں جا کر کے یہ دعوت دیں۔ آج سارا توڑ ہی اسی لیے ہے نا ہر جگہ پر کہ آسانی والے اور قربانی والے، بس ہماری رعایت کرو، ہماری آسانی کرو۔ سب سے پہلا توڑ آسمانوں پہ پیدا ہی تبھی ہوا، سب سے پہلی نافرمانی ہوئی تب جب ابلیس نے اپنے لیے آسانی چاہی کہ سب سجدہ کر لیں، میرے لیے آسانی ہو تو مجھے سجدہ کرنے کا مجاہدہ نہیں کرنا، میرا مقام، میں کیوں سجدہ کرنا، میرے لیے سہولت کر دو۔ رعایت چاہنے والوں سے ہی اختلاف ہوتا ہے، رعایت چاہنے والے ہی نافرمانی پہ اترتے ہیں، قربانی والے تو ہر وقت اپنے آپ کو کھپانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے، حکم سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ ہمیں جو ہے قربانی پر آنا ہے، مشورے میں فیصلہ کہ قربانی پر، مشورے میں رائے۔ اس لیے میں نے صبح پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا آپ کے سامنے، حضرت فرماتے تھے کہ جس کی رائے جتنی سیرت کے مطابق ہوگی، جتنی سیرت سے قریب ہوگی، جتنی سنت سے قریب ہوگی، اتنی اس کی رائے کے اندر اجتماعیت ہوگی، اتنی اس کی رائے کے اندر، اس کی رائے پر فیصلہ کرنے میں اللہ کی غیبی مدد اور نصرتیں چھپی ہوئی ہوں گی۔ اور جس کی جتنی رائے سیرت سے جتنی ہٹی ہوئی ہوگی، سنت سے جتنی ہٹی ہوئی ہوگی، اتنی اس کی رائے کے اندر توڑ اور افتراق اور انتشار، اور اللہ کی غیبی مدد اور نصرت سے اتنی زیادہ اس کی رائے دور ہوگا۔ فیصلہ کریں میں کیوں سیرت سے ہٹ کر، اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے کہ کثرت رائے کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ یہ سیرت سے کیا ہے۔ ہمارے یہاں کثرت نہیں ہے، ہمارے یہاں سیرت ہے۔ سب کی رائے تھی اسامہ کی جماعت کو نہ بھیجا جائے، سیرت کی روشنی میں یہ ہے کہ ہر حال میں خروج جو ہے اس کو مقدم کیا جائے، یہ دیکھا جائے۔ اسے میرے محترم ہمارا مشورہ کام کو اگلی سطح پر لانے کے لیے، قربانی کی اگلی سطح پر آنے کے لیے لائف چلا۔ اسے میرے محترم دوستوں کہ پابندی کے ساتھ ہمارا روزانہ کا مشورہ، مشورے کی اہمیت،
مشورے سے، اعمال دعوت سے اعمال عبادت کی استعداد پیدا ہوگی. اس لیے 13 سال تک اعمال سارے 5 اعمال اور خروج، بیرون کا سفر، سمندر کا سفر، مستورات میں کام، سب کام اعلیٰ درجے کا 13 سال تک ہونے لگا. نماز تو 13 سال کے بعد فرض ہوئی. پہلے استعداد پیدا کی گئی دعوت سے، پھر نماز دی. اور مکے میں آدھی ادھوری، وہ تو مدینہ پہنچ کر رفتہ رفتہ نماز کی تکمیل ہوئی، قبلہ بدلا، ساری چیزیں. اور 13 سال کے اندر تو اعلیٰ درجے کی دعوت کی محنت ہے، بیرون تک جماعتیں اور مستورات اللہ کے راستے میں سمندری سفر کر. نماز 13 سال بعد فرض ہوئی ہے. اور دار ارقم میں مشورہ تو پہلے دن سے ہونے لگا. طائف کی گلیوں کا گشت تو 9 ہجری کے اندر، اور اکاز اور مجنہ اور کیا کہتے ہیں کہ ذوالمزاج، یہ جو بازار ہے اس میں گشت تو بہت پہلے، اور 13 سال کے بعد نماز فرض ہوئی. گھر کی تعلیم اور تعلیم کے اندر قرآن کا حلقہ، یہ تو بہت پہلے ہے، اور نماز بہت بعد میں فرض ہوئی. پہلے حضرت عمر کی ہدایت کی. اس لیے میرے محترم دوستوں کہ اعمال دعوت کی اہمیت، روزانہ کے مشورے کی اہمیت. تو میرے محترم دوستوں اس لیے مشورے کی اہمیت. تو مشورہ کس لیے کہ کام کی قربانی پر کام کو جو ہے قربانی کی اگلی سطح پر لانے کے لیے. مشورہ کس لیے ہے کہ انفرادی دعوت کے لیے. ہمارا مشورہ کہ اعمال دعوت کے لیے ہے، روزانہ کی ملاقات. اصل دعوت ممبر نہیں بلکہ اصل دعوت میدان ہے. دعوت کی اصل میدان، اور ممبر دعوت کے تعارف کی جگہ ہے کہ دعوت کے کام کا تعارف، پہچان کرا دو، بس تھوڑا وقت. باقی پورا وقت کہ پورا وقت تو میدان کے لیے. جڑنا بکھرنے کے لیے، تھوڑی دیر جڑیں گے بکھرنے کے لیے. تھوڑی دیر کا مذاکرہ جو ہے ہمیشہ کے لیے بکھرنے کے لیے. اجتماع، حجۃ الوداع کا اجتماع کہ قبریں ملکوں میں جا کے بنانے کے لیے. اس لیے اجتماع تھا کہ اجتماع کے لیے. اجتماع ختم، جو بکھرے ہیں پوری دنیا میں، اس اجتماع کی محنت کا اثر میرا اور آپ کا آج کا اسلام پوری دنیا کو حرکت میں لے آیا. وہ ایک اجتماع کہ سارے لوگ بکھر گئے، 90-95% نے قبریں ملکوں میں بنائے. اس کے لیے اجتماع. اس لیے دعوت کے میدانی سے انفرادی دعوت اللہ کی غیبی نصرتوں کا ذریعہ. انفرادی دعوت سے بڑھ کر اللہ کی غیبی نصرت کا کوئی اور ذریعہ نہیں. انفرادی دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں. جو جتنا اللہ کے قریب ہے اسی کی تو مدد کی جائے گی. عبادت سے بندہ قریب ہوتا ہے، ایک زمانے کے بعد اللہ کے محبوب بن جاتا ہے. بندہ فرائض کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک زمانے کے بعد اللہ جل شانہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. پھر اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، پورا وہ سارا ولی ایک زمانے کے بعد بنتا ہے عبادت کے ذریعے. اور انفرادی دعوت کے لیے، ملاقات کے لیے قدم اٹھاتے ہی حدیث قدسی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ آسمانوں پر اعلان ہو جاتا ہے وجبت محبتی، محبت واجب ہو گئی، ولی بن گیا. کیا بن گیا؟ محبوب بن گیا. وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی. اللہ جل شانہ کی محبت ہر اس شخص کے، اللہ جل شانہ ہر اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، محبت واجب ہو جاتی ہے. جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں خیرخواہی کرے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات کریں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے پر آپس میں کیا کریں؟ خرچ کریں. ہمارا تو سارا روزانہ کام ہی اسی، خرچ کرو، ملاقاتیں کرو، محبت کرو اللہ کے لیے، اور کیا کرو کہ سب کی خیر خواہی. اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں کہ اس کو جنت والے راستے پہ لاؤ. اور حضرت معاذ بن جبل کہ اللہ کی محبت ہر اس شخص پر واجب ہو جائے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر کے لے کر بیٹھنے کی جگہ کا مسجد. اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ دوستی کریں اللہ کے لیے، تعلق قائم کریں اللہ کے لیے. یہ سارے کام ہمارے. اس لیے دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں. اسے میرے محترم امام رسول تو فرماتے تھے کہ جو 5 کام کرتا ہو دنیا سے جائے، کس درجے کا ولی بن کے جائے گا میں نہیں کہہ سکتا. کس درجے کا ولی بن کے جائے گا. اسے میرے محترم دوستوں کہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں تھکانا یا اثر. انفرادی دعوت، انفرادی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عبادت میں تھکتے ہیں اتنا ہی دعوت میں. ہم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں پیروں پہ ورم آ جانا، لیکن دعوت کے لیے، انفرادی دعوت میں انصار کے محلوں میں آدھی رات سے زیادہ وقت گزارنا، کھڑے ہو کر کے دعوت دینا، کبھی ایک پیر پر کبھی دوسرے پیر پر، اس کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جانا دعوت کی وجہ سے. مزمل اور مدثر دونوں، مزمل کے انفرادی عبادت تہجد، اور مدثر کے دن میں
دعوت کی انفرادی دعوت کے لیے تھکنا، دونوں صورتیں. عائشہ انتظار کرتی رہتی کہ اب آئیں گے، عشاء کی نماز ہو گئی، اب آئیں گے، گھر میں انتظار کریں گے، انتظار کرتی رہتی لحاف میں. اور آدھی رات سے زیادہ گزر جاتی، آپ انصار کے محلوں میں انفرادی دعوت میں تشکیل میں رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا اور آپ کے قدموں کی آہٹ سنتی کہ آپ آ گئے ہیں تو آتے ہی سیدھا مصلی پر. یہاں تک کہ روتے روتے رات گزر گئی، یہاں تک کہ روتے روتے جو مصلی پہ اللہ سے بات کرتے کرتے انفرادی عبادت پہ رات گزرتی. حضرت بلال فجر کی آواز دینے کے لیے آ جاتے کہ فجر کا وقت ہو گیا. اس لیے میرے محترم دوستوں کی انفرادی دعوت 8 گھنٹے ثابت ہیں آپ سے، 8 گھنٹے. اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سے بھی گھر سے نکلے ہوں تو زوال تک اگر حساب لگائیں تو کم سے کم 8 گھنٹے ہوتے ہیں. اب حساب لگا لیجیے. آج کے زمانے کے تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں. آج کے زمانے کے اعتبار سے فجر سے لے کے زوال تک، زوال کے بعد تک 8 گھنٹے. گھر سے جو نکلے حضرت خدیجہ پریشان، اب تک واپس نہیں آیا، اب تک واپس نہیں آئے. لوگ دشمنی پر ہیں. ملاقاتوں میں کبھی اس قبیلے کے پاس، کبھی اس قبیلے کے پاس، کبھی حاجیوں کے قافلے میں، کبھی مینا کی وادیوں میں، کبھی بازاروں میں. اور آج ہم ملاقاتوں کے لیے تیار نہیں، حالانکہ لوگ استقبال کر رہے ہیں. اور وہ زمانہ استدبار کا تھا. آپ کے چہرے پر تھوکا جاتا، آپ کے چہرے پر مٹی ڈالی جاتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے پیچھے تالیاں پیٹی جاتی، آپ کو تانے مارے جاتے، جوتوں اور لاتوں سے آپ کی بے اکرامی کی جاتی، آپ کو ستایا جاتا. اس کے باوجود آپ پھر پہنچ جاتے. اس طرح کچھ ہوا نہیں. اپنی انفرادی دعوت کو جو ہے، اپنی انفرادی دعوت اور ملاقات کو قربانی پر لائیں. قربانی کیا ہے؟ جس کے پاس آپ ملاقات کے لیے جائیں اس کی آسانی کا وقت آپ کی قربانی کا وقت، جس کے پاس آپ ملاقات کے لیے جائیں اس کی فرصت کا وقت آپ کی مشغولی کا وقت، یہ بنے گا دعوت کے کام کی قربانی. جب دائی کی قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچیں گی تو اللہ مدعو کے لیے ہدایت کا فیصلہ کریں گے. جب آپ اپنی مشغولی کے وقت میں قربانی دے کر مدعو کے پاس جائیں گے اس کی فرصت کے وقت میں، تو یہ آپ کی قربانی اس کے دل کو پلٹے گی. آپ اپنی سہولت کے وقت میں اس کے پاس جائیں، وہ مشغول ہے، اس سے کیا بنے گا؟ نہ آپ کا نہ اس کا کچھ بنے گا. اس لیے میرے محترم دوستو کہ ہمارے یہاں تو ہدایت کے اتروانے کا جو نسخہ اور فارمولہ کیا ہے کہ جو ہے اتنا بندے کے اتنا جاؤ، اتنا ملاقاتوں میں جاؤ، اتنا ملاقاتوں میں جاؤ کہ بندے کو شرم آ جائے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. کیا ہو جائے؟ بس یہ نسخہ ہے ہدایت کے اتروانے، یہ نسخہ ہے اللہ کے یہاں فیصلہ کروانے کا کہ بندہ شرما جائے کہ میں سن لوں کیا کہہ رہے. اللہ کو ترس اور رحم آ جائے، میرے دین کے لیے اتنا تک رہا ہے، اتنی خوشامد کر رہا ہے، ان کو پلٹ. دل تو 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یصرفها حیث یشاء، پھیر دے جہاں چاہے. اسے میرے محترم دوستوں کی انفرادی دعوت، روزانہ کی ملاقات. گھر سے نکلے حضرت خدیجہ، ظہر کا زوال ہو چکا، سورج جو ہے وہ اس کے اندر زوال آ چکا، اور حضرت خدیجہ نے زینب کو بھیجا، جاؤ دیکھو تلاش کرو کہاں گئے. پیالے میں پانی لے کر، اور تنگ دستی کا حال ہے، دوپٹہ پھٹا پرانا، مشکل سے سینہ ڈھانک رہی، مشکل سے سر ڈھانک رہی اور تلاش کر رہے ابا کہاں ہے، ابا کہاں ہے، ابا کہاں ہے. سارے رشتہ دار ہیں، کوئی بتا نہیں رہا کہ آپ سے اصل. اس طرح انفرادی دعوت ہوتی تھی. گھر میں فقر و فاقے کا حال ہے، گھر کا ذہن بنا ہوا ہے. خدیجہ کے مہارانی تھی، سب سے مالدار عورت، بہت بڑی بزنس، بہت بڑا بزنس، سارا مال آپ کے حوالے کر دے نکاح کے بعد کہ اسی دعوت کے کام پہ لگے. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر جو ان کو بائیکاٹ کیا گیا، جو ان کو جو ہے کیا کیا گیا، نظر بند کیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے، کوئی ان سے نہ خریدے. فقر و فاقہ جب صحابہ کے گھروں پہ آنے لگا تو سارا حضرت خدیجہ کا مال ہی خرچ ہوا جس صحابہ کے گھروں میں کھانا پہنچایا جاتا تھا ان کی ضرورت. 3 سال میں فقر و فاقہ آ گیا، حضرت خدیجہ کا مال ختم ہو گیا. خدیجہ بیمار ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی. اسی حالت میں جو ہے طبیعت خراب کے اندر جو ہے زیادہ طبیعت خراب ہو، اسی حالت میں انتقال کر گئی. طبیعت خراب رہنے لگی، یہاں تک کہ 9 ہجری 9 نبوی کے اندر انتقال ہوا، رمضان کے مہینے. جو قربانیاں دی ہیں، سارا مال خرچ کیا. حضرت ابوبکر نے قربانی دی تو اللہ نے سلام بھیج دیا، وہ بعد میں ہوا تبوک کے موقع پر. حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام پہلے آیا. گھر کی مستورات ساتھ ہو جائے تو کام کرنا کتنا آسان. اللہ سلام بھیجے. اللہ پاک سوچیں، اس لیے گھر کی تعلیم، گھر میں
گھر کی تعلیم کے ذریعے حضرت خدیجہ عالمہ، حضرت عائشہ عالمہ بن رہی ہیں. بڑے بڑے صحابہ مجبور ہو جاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ محتاج بن کے آتے تھے حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اس کے بارے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ایسا علم گھر کی تعلیم کے ذریعے. اس سے میرے محترم دوستو کہ اللہ نے جو ہے ہمیں ایک کام دیا ہے دعوت کا، کہ گھر والوں کو ساتھ لینا. خدیجہ ساتھ تھی، اللہ نے سلام بھیج دیا خدیجہ کو سلام. تو وہ حال تھا کہ اب فقر و فاقہ چل رہا ہے. ایک مالدار عورت حضرت خدیجہ، بڑی بیٹی زینب دوپٹہ پھٹا پرانا تلاش کرنے نکلی، کہاں ہیں ابا؟ کسی نے نہیں بتایا. تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی جہاں آپ گرم ریت پر اونٹنی اچھل گئی، اونٹنی بدک گئی، آپ اس سے نیچے گرے زخمی حالت میں، کہیں خون، کہیں پسینہ، کہیں مٹی لگی ہوئی پڑے ہوئے ہیں. کوئی پانی کے لیے پوچھنے والا نہیں. چہرہ صاف کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہمت دلائی. حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ دعوت کے کام کی وجہ سے جو حال آتا ہے وہ حال اللہ کی نصرتوں کو اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. گھبرائیں نہیں. اذیتیں نصرتوں کے نازل کرنے کے لیے ہیں. نصرتیں نازل ہوں. اسی حضرت خدیجہ، حضرت زینب کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر امید کیا قیامت تک کے لیے. ہمارے لیے سبق کہ تو مایوس نہ ہو بیٹے، تو تھوڑا صبر کر لے، میں تھوڑا صبر کر لوں. 2 وعدے سنائے. دائی کی محنت ضائع نہیں ہوگی اور دائی کبھی ضائع نہیں ہوگی. یہ بات ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہوگی. نہیں، محنت ضائع نہیں ہوتی کبھی. ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، کہ اللہ جل شانہ کسی عمل کرنے والے، کسی قربانی دینے والے، کسی کام کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. نہ اجر کو ضائع کرتے ہیں، نہ اثر کو ضائع کرتے ہیں. نہ دائی ضائع ہوتا ہے، نہ دائی کی محنت ضائع ہوتی. کہا کہ خدیجہ کہا کہ زینب تو اپنے باپ کے بارے میں فکر نہ کر، اللہ پاک تیرے باپ کو ضائع نہیں کریں گے، تیرے باپ ہلاک نہیں ہوگا. دائی کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے. اللہ جل شانہ دائی کو کبھی ہلاک ہونے نہیں دے گا. اسی لیے کہ ڈاکوؤں کے پاس ہم چلے جائیں گے. واللہ یعصمک من الناس، کہ انسانوں سے حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے. دائی کی حفاظت کے اللہ کریں گے. اسے ہم ڈاکو کے پاس جائیں گے کیونکہ حفاظت کرنے والے اللہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو کہ اپنے آپ کو کبھی خطرے، جو دعوت کا کام کر رہا ہے اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنے آپ کو کبھی خطرے میں محسوس نہ کرے. اور جو ہے اپنی محنت کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری محنت ضائع ہو گئی، بلکہ کیا فرمایا کہ تیرے باپ کی محنت کو ضائع نہ سمجھ، بلکہ تیرے باپ کی محنت کا اثر تو عالم پر پڑ گیا. ہو سکتا ہے اس وقت مکے میں کوئی نہیں سن رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں مکے والے مجھے ستا رہے ہیں، میری دعوت کو رد کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس محنت کے اثر کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس محنت کے اثر کو پورے عالم پر ڈال دیا. ہماری محنت اگر عالمی فکروں کے ساتھ ہو جائے تو ہمارے ایک ایک گشت، ہمارے محلے کی گھر کی محنت کا اثر عالم پر پڑے گا. گھر کی تعلیم کا اثر 22 لاکھ مربع میل تک. تو ہر قدم عالمی ہے ہمارا. اس لیے عالمی اثر ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ تیرا باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے. ماننے والے کو عزت دے کے، نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے پہنچ کے رہے گا. تو پہنچ کر ہی رہے گا. اگر میں کروں گا تو اللہ مجھ سے کام لے لیں گے، اگر میں کام نہیں کروں گا تو اللہ دوسروں کو ہدایت دے کے ان سے کام لے لیں. اگر انسان تیار نہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے کام لینا ہے تو اللہ ابابیل سے کام لے لیں گے، اللہ مکڑی سے کام لے لیں گے، اللہ بے جان چیزوں سے کام، اللہ بتوں سے کام لے لیں گے، اللہ پھاڑ کھانے والے جانوروں سے کام لے لیں گے اگر تم کام نہیں کرو گے. ہٹا کے دو. اس لیے میرے محترم دوستوں کہ روزانہ کی ہماری انفرادی دعوت، 8 گھنٹے کی دعوت، آپ جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسے اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے روزانہ کی ہماری ملاقات، عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ پابندی کے ساتھ ایک ایک کی خوشامد کرتے، ملاقات کرتے، ہاتھ پکڑتے، درخواست کرتے، مسجد میں لے کے آتے، ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور کہتے کہ میں یہ محنت کر اس لیے رہا ہوں تاکہ اس سے میرے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. گھٹتا ہوا ایمان، اگر محنت نہیں کریں گے تو ایمان گھٹے گا، اگر محنت کریں گے تو ایمان بڑھے گا. جو چیز گھٹتی ہے ختم بھی ہو جاتی. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مسلمان اس گناہ کو کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل کے اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے.
حدیث میں ایک آپ سے فرمایا کہ آج تو تم ایمان پر ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان کے بارے میں ایسی غفلت، ایسی بے فکری ہوگی کہ لوگ صبح گھر سے نکلیں گے، سینے میں ایمان ہوگا، شام کو گھر واپس آئیں گے، سینے سے ایمان نکل چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ہے لائن چل رہا ہے جانے کی وجہ سے مائک جو ہے بند ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے مقیم بھائی صاحب بیان کر رہے تھے، اور شکر پڑا حلقہ کٹک ضلع کا جو ہے آج جوڑ ہے، اور اجتماع جو ہے پھر فروری 5، 6، 7 اسی جگہ متعین کیا گیا ہے شکر پڑا میں، اڑیسہ اجتماع 5، 6، 7 فروری، اور یہ جو ہے جوڑ ہے ایک دن کا۔ آج انشاءاللہ بعد نماز عشاء جو ہے وہ دعا ہو جائے گا۔ یہ جو ہے کمرے میں علماء اکرام کا جو ہے اس میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے عوام الناس یعنی جو بھی آئیں گے اس میں ٹکٹ سسٹم کیا گیا ہے کھانے کا، اور صرف 30 روپے ٹکٹ ہے، اور اس طرح رات کا بھی کھانا ہے۔ اور اس طرح پارکنگ کیا گیا ہے، بہت ہی اچھا انتظام کیے ہیں۔ یہ پارکنگ کیا گیا ہے۔ یہ بیت الخلاء، وضو خانہ وغیرہ سب ہے۔ کتاب وغیرہ دکان، عطر وغیرہ کا دکان جو ہے راستے کے اوپر دیا گیا ہے، مین روڈ راستے کے اوپر۔ لائن جانے کی وجہ سے میں وہاں سے آ گیا۔ ہمارے مشتاق بھائی، مقیم بھائی صاحب کا جو ہے بیان جاری تھا۔ یہاں پر جو ہے عوام کا کھانے کا سسٹم ہے، یہاں پر 30 روپیہ کھانے کا ٹکٹ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا گیا ہے۔ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے یہ شکر پڑا میں اصل سر 14 محلہ کے اندر ایک شکر پڑا گاؤں ہے، وہاں پر یہ اجتماع ہو رہا ہے، کٹک ضلع کا اجتماع۔ اسی طرح اڑیسہ اجتماع اسی شکر پڑے کے اسی میدان میں ہونے والا ہے، فروری 5، 6، 7، 2023 اسی میدان میں ہونے والا ہے اڑیسہ اجتماع، فروری 5، 6، 7 3 دن انشاءاللہ۔ آج جو ہے یہ ضلع کا جو ہے جوڑ ہے، کٹک ضلع کا شکر پڑا حلقہ میں۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اسی حلقہ یعنی شکر پڑ میں فروری 5، 6، 7 3 دن اجتماع ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور یہ اثر 14 محلہ وہ یہ اڑیسہ اجتماع جو ہے 5، 6 اور 7 3 دن ہے۔ یہ جو ہے کٹک ضلع کا جوڑ ہے، آج ضلع کا جوڑ ہے شکر پڑا حلقہ میں ایک دن کا۔ آج ہی بعد نماز عشاء دعا ہو جائے گی۔
جو حضرات اڑیسہ میں رہتے ہیں دعا میں شریک ہو سکتے ہیں، اور کچھ بیان سننے کے لیے تو ابھی تشریف لے آئے، تاکہ لوگ جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ابھی آ رہے ہیں بیان سن کر دعا میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر، کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے۔ یہ اس طرف جو ہے پارکنگ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے تشریف لا چکے ہیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، بہت اچھا انتظام بھی کیے ہیں، رضاکار حضرات جو ہیں خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے آپ ضرور تشریف لائیں، بعد نماز عشاء دعا ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ دعا جو ہے عشاء سے پہلے ہے یا عشاء کے بعد ہے؟ عشاء کے بعد ہوگا، عشاء کے بعد دعا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ یہ پارکنگ ہے یہاں پر بہت بڑا، اور اسی یہ جو میدان ہوا ہے ابھی جو ہے دھان کا درخت ہے، دھان کا جو ہے یہاں پر ہے، دھان کاٹنے کے بعد 5، 6 اور 7 3 دن اڑیسہ اجتماع ہے اسی میدان میں، انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ جو حضرات ایم ٹی میڈیا دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے آ جائے، مل جائے بآسانی۔ بہت سارا گاڑی جو ہے راستے کے اوپر بھی رکھ کے آئے ہوئے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر پارکنگ میں بھی رکھے ہیں گاڑی، اور بھی زوروں کے ساتھ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ یہ شکر پڑا اثر سر چودھم محلہ کے اندر ایک گاؤں ہے، محلہ ہے شکر پڑا، آج کٹک ضلع کا جوڑ ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے آ رہے ہیں دین کی بات سن کر اور دعا میں شامل ہو کر اپنے اپنے گھر تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ فروری 5، 6، 7، 2023 میں ایک اجتماع ہے اڑیسہ کا، اسی شکر پڑا میں اڑیسہ کا اجتماع، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ یہاں جو ہے سبیل جو ہے یہاں پر جاری ہے، پانی وغیرہ مل رہا ہے۔ پانی دیجیے اور ہاں ماشاءاللہ، مجھے بھی پانی مل گیا، میں ذرا پانی پی لوں، کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیا تھا، اور کھانے کا ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سے کیا گیا ہے، بریانی دہی کیا گیا ہے، 30 روپیہ پلیٹ ہے۔ یہاں پر ٹکٹ ملتا ہے، وہ اندر جا کے کھانا کھاتے ہیں، علماء اکرام کے لیے فری کیا گیا ہے الگ گھر میں۔ لوگ ابھی آ رہے ہیں بیان سن کر دعا میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے، اسی میدان میں انشاءاللہ 5، 6، 7 اڑیسہ کا اجتماع ہونے والا ہے۔ دعا فرماتے رہیں اللہ تعالیٰ اس جوڑ اور اس اجتماع کو قبول فرمائیں اور کامیاب بنائیں، آمین ثم آمین۔ تمہارا جانا برکت ہے، تمہارا چلنا جہاں جاؤ گے وہیں برکت ہے۔ میں لے چلتا ہوں آپ کو اس جگہ جہاں پر دکان لگایا گیا ہے،
किताब वगैरह, टोपी, बुर्का, निकाब वगैरह हर किस्म का दुकान लगाए गए हैं मेन रोड के ऊपर। वो दिखाने के बाद मैं लाइव इंशाल्लाह बंद कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लें, जो हज़ार सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। आप MT मीडिया में जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, देखेंगे। लोग जो हैं आ रहे हैं अपने अपने गाड़ी में। जो करीब के लोग जो हैं वो खाना वाना खा के अपना घरों से खाना वाना खा के तशरीफ़ ला रहे हैं। और जो दूर के भी हैं वो अपने ड्यूटी ख़त्म करके आ रहे हैं। और इंशाल्लाह और भी शाम तक आके पहुंच जाएंगे। किसी का ड्यूटी 5 बजे तक रहता है, किसी का 3 बजे तक। ऐसे तो अपना अपना ड्यूटी ख़त्म करके आएंगे इंशाल्लाह दुआ में शामिल होने के लिए, कुछ बयान सुनेंगे। आप देखते रहें। और मैं आ चुका हूँ मेन रोड के ऊपर, जहाँ पर लोग जो हैं दुकान लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर दुकान लगाना मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। जिस तरह दुकान लगा है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो शुक्र पड़ो वालों के ऊपर मुसीबत आ जाएगा। अगला भी इज्तिमा है। और देखिए किस तरह दुकान भी लगाए हैं रास्ते के ऊपर। कहीं अगर कोई खाली जगह देख के अगर लगाए थे तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये देखिए कितना गाड़ी आना जाना हो रहा है, यहाँ पर दुकान लगाए हैं। बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है रास्ते के ऊपर। इस तरह दुकान लगाए हैं। यहाँ पर दुकान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रास्ता है, पूरा मेन रोड है। अगर खुदा न खास्ता किसी का ड्राइवरिंग अगर बिगड़ गया तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से शुक्रपड़ वाला और हल्के वाले ज़िम्मेदार भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दुकान लगाना मुनासिब नहीं लगता। अगर कोई खाली जगह होता तो लगा देते। यहाँ देखिए दुकान लगाए हैं रास्ते मेन रोड के ऊपर। और यहाँ के पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं। पुलिस वाले के वैसे बोले कि एक तरफ लगा दो, दूसरी तरफ जो गाड़ी जाएगा। ये देखिए दुकान देखते रहें, दुकान ही सब हैं। हर वैरायटी दुकान यहाँ पर लगा है। ये कपड़े का दुकान है। इस बयान से लेकर इस्तेमा से पूरा ये इतर का दुकान है। माशाल्लाह कि ये उर्दू आइटम है। ये दुकान इस्तेमाल में होना ज़रूरी है। और चप्पल का दुकान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग का चप्पल जो है छिड़ जाता है। और इस्तेमाल में तो चप्पल दुकान होना ज़रूरी है, क्योंकि चप्पल खेत में चप्पल जो है वो छिड़ जाता है और चप्पल बदली हो जाता है। और चप्पल जो है चोरी भी हो जाता है, जिसकी वजह से चप्पल दुकान होना भी ज़रूरी है इस्तेमाल में। ये मिठाई का दुकान आधा किलो। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं। ये तेल की दुकान है।
یہ ہیں कंपनी कोचला खाई का तेल जो यहाँ मिलता है. ले लो कोचला खाई का तेल, आटू वाटी का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कहीं मार हो और यहाँ पर जो है इतर वगैरह का दुकान है. यहाँ पर जो है हलवा का दुकान है. यहाँ पर हलवा वाले भी आए हैं. 1 किलो का 400. कितना खूबसूरत कलर है माशाल्लाह हलवा का. और ये जो है यहाँ पर जैकेट, ठंडे के लिए जैकेट आया है. 300 रुपया बोल रहे हैं. 300 रुपया बोल रहे हैं जैकेट का. और यहाँ पर टोपी का यहाँ पर इतर का वगैरह टोपी की दुकान है. इतर टोपी ये हमारे मौलाना अबुल वफा साहब, वो कपड़े का बहुत बड़ा गाड़ी आ रहा है, देख के जाना पड़ता है रास्ते के ऊपर. ये बच्चों का जो है बैलून सिस्टम, ये खिलौना है, इसका दुकान है. और ये सदरी क्या रेट में आप बेचते हो? सब रेट का है, अलग 350 का, 400 350 400 सब अलग अलग रेट का सदरी मिलता है यहाँ पर ठंडे के लिए, जन्नत मिलने के लिए माशाल्लाह. ये हमारे महफूज साहब मरकज़ी हैं, ये इनका दुकान है. खजूर वगैरह सब यहाँ पर मिलता है, टोपी, जैकेट, खजूर सब मिलता है. और इसी तरह ये भी जैकेट यहाँ पर मिलता है. और हमारे यहाँ पर रियाज भाई भी हैं, ये लाइव चला हुआ है माशाल्लाह. ये भी खजूर, बहुत वैरायटी का खजूर यहाँ मिलता है. टोपी भी यहाँ मिलता है. ये इनका घर कुसमी सुंगड़ा है, अल-फरीद स्टोर. और यहाँ पर जो है यहाँ पर गुटखा वगैरह सब मिलता है यहाँ पर. 300 यहाँ पर गर्म के लिए जैकेट मिलता है 300 रुपये में. 300 ये तो मेरी दुकान है, किताब वगैरह, जानमाज वगैरह. मैं लाइव दिखाया था इसलिए जानमाज वगैरह ढांक के गया हूँ. यहाँ पर मेरी दुकान रहल किताब वगैरह मिलते हैं. और बाकी यहाँ पर जब बच्चों का खिलौना और इसी तरह दस्तरखान वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन मेन रोड के ऊपर. ठीक है, शुक्रिया. मैं आपको दिखा दिया हूँ इस्तेमा का. आज शुकरपड़ा, ये जो है शुकरपड़ा हल्का असरसर हल्का या असरसर 14 महल्ला यानी शुकरपड़ा में आज जोड़ कटक ज़िले का. और इंशाल्लाह याद रखें अगला जो है फरवरी 5, 6, 7, 2023 में यहीं पर इसी मैदान में इज्तिमा है. आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और बयान सुने और दीन की बातें सुने और दुआ में शामिल होते हुए ज़रूर तशरीफ़ ले जाएँ. ठीक है, मैं अपना यहीं पर लाइव बंद करता हूँ. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जो हज़ार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें.